بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین محترم، آج ہماری خوش قسمتی ہے، آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں اہل سنت اسکالر عظیم محقق محب اہل بیت ڈاکٹر علی وقار قادری صاحب۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ آج انشاءاللہ کچھ انتہائی اہم موضوعات پہ آج آپ سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں۔ بنیادی سوال یہی ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، لیکن ہم عملی طور پر دیکھتے ہیں کہ اسلام کی ایک تفسیر نہیں ہے، ایک تعبیر نہیں ہے۔ تو بنیادی فرق کیا ہے دین اور تعبیر دین میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع فراہم کیا کہ آپ کے ساتھ چند نہایت قیمتی موضوعات پر اور افکار پر کچھ نہ کچھ بات کروں۔ دیکھیے، سب سے جو اہم سوال ہے، پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ اگر دین ایک ہے، قرآن ایک ہے، سنت ایک ہے، اہل بیت ایک ہیں، صحابہ کرام ایک ہیں، تو پھر دین کی تعبیرات اتنی کیوں ہیں؟ یہ بنیادی طور پہ آپ سمجھ لیں کہ یہ اسلام کا خاصہ بھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بھی ہے۔ دنیا میں کوئی دو انسان آپ کو ایسے ملتے ہیں جو ایک جیسا سوچتے ہوں؟ کوئی دو انسان، دو سگے بھائی ہیں، ایک ماں ہے ایک باپ ہے، ایک گھر میں رہتے ہیں، ایک چھت تلے پرورش ہوتی ہے، ایک جیسا کھاتے ہیں، مگر ان کے افکار و نظریات میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ یہ فرق فطری ہے۔ صحیح۔ اسلام دین فطرت ہے اور رسول اللہ پیغمبر فطرت ہیں اور اللہ خالق فطرت ہے۔ تو لہٰذا وہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا تھا کہ وہ دین ختم نبوت کے بعد جس نے کائنات کے ہر گوشے تک پہنچنا ہے، جس میں مختلف تہذیب، مختلف تمدن، مختلف مزاجوں کے لوگ ہوں گے، تو یہ دین اپنے دامن میں اتنی وسعت اور اتنا تنوع نہ رکھتا کہ ان تمام معاملات کو حل کرنے کے لیے ایک واضح اور جامع لائے عمل نہ رکھتا۔ یہ ممکن نہیں تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو ختم نبوت پہ حرف آتا۔ صحیح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو شریعتیں تھیں، اگر آپ ان کا مطالعہ کریں تو مثلا اس وقت جو موجود بائبل ہے، ابھی جو موجود ہے، جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں تحریف ہے، اس کے باوجود اس کا مطالعہ کریں اور جتنے باقی مذاہب کی کتب ہیں، تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہاں جا کے چیزوں کا اینڈ ہو جاتا ہے، اب نئی ہدایت کی ضرورت ہے۔ تو قرآن مجید اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مستثنا تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر وسعت دی۔ اب وہ وسعت کیا ہے اور کہاں ہے، یہ ہے ہمارا موضوع۔ اس کے لیے میں ایک اصول بیان کرتا ہوں۔ صحیح۔ وہ اصول ہے، اس وسعت کو آپ نام دیتے ہیں اسلام کے یا احکام اسلامی کے دو حصے ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں حیات اصلیہ اور ایک کو کہتے ہیں جو اس کی اصل روح ہے، مقصد ہے، مقصد صدور ہے، جس کی وجہ سے وہ حکم نازل ہوا، اس کو کہتے ہیں حیات اصلیہ۔ اور حیات قضائیہ یہ ہے کہ کسی زمانے، کسی مکان، کسی تہذیب، کسی تمدن کے عرف کی رعایت کر کے اس حیات اصلیہ کو نافذ العمل کیسے کرنا ہے، صحیح۔ یہ ہے حیات قضائیہ۔ تو لہٰذا حیات اصلیہ جتنے بھی یہ انٹرپریٹیشنز ہیں اسلام کی، ان پر میں بات کروں گا، انٹرپریٹیشنز پر ابھی، لیکن پہلے یہ سمجھ لیں کہ جتنی بھی انٹرپریٹیشنز ہیں، وہ حنفی انٹرپریٹیشن ہو، وہ شافی انٹرپریٹیشن ہو، وہ مالکی انٹرپریٹیشن ہو، وہ جعفری انٹرپریٹیشن ہو، جس کی بھی جو بھی اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری انٹرپریٹیشنز ہیں، ٹھیک ہے، امام زید کا فقہ ہے اور بہت سارے ہیں، ابن حزم کا فقہ ہے، ابن تیمیہ کا فقہ ہے۔ ان تمام کی جو انٹرپریٹیشنز ہیں، یہ انٹرپریٹیشنز اس اصول حیات اصلیہ کو قائم رکھتے ہوئے ہر ایک نے اپنے تمدنی اور عرفی حالات کے مطابق اس کی نئی انٹرپریٹیشن پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو لہٰذا اولاً یہ نقطہ ثابت ہوا کہ ہم ان تمام کو قرآن اور سنت کی تعبیر ہی سمجھیں گے، کسی کو مطلق گمراہ اور کافر نہیں کہتے، ٹھیک۔ اب دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ ان کا مطالعہ کرتے ہیں تو ظاہر ہے آپ ان میں سے کون سا امام ہے جس کے وضع کردہ اصول، چونکہ اصول وضع ہوتا ہے، اس اصول کی بنیاد پر حکم وضع ہوتا ہے۔ آپ مثال لے لیں، امام ابو حنیفہ کے نزدیک اگر کوئی اہل مدینہ عمل کرے تو وہ سند نہیں ہے،
امام مالک کے نزدیک جو ان کے اصول فقہ ہیں، فقہ بڑی بہت بات کی بات ہے، یہ فرق پڑتا ہے اصول سے۔ جو ان ائمہ نے اصول وضع کیے ہیں، ان اصولوں میں ہی سمجھ، اب جب آپ پازیٹو ہو کے ان اصولوں کا مطالعہ کریں تو آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اس اصول کے تحت یہ چیز اس طرف یوں جا رہی ہے۔ امام مالک کے نزدیک اصول فقہ کے اندر ایک اصول ہے جس سے مصدر شریعت کہتے ہیں، مصادر شریعت میں سے ایک مصدر شریعت یہ ہے تعامل اہل مدینہ۔ وہ اگر اہل مدینہ کو کوئی عمل کرتا دیکھ لیں تو وہ سمجھتے ہیں یہ دین کا جزو ہے۔ صحیح باقی تینوں چاروں ائمہ میں، امام جعفر صادق علیہ السلام سمیت، ان کے نزدیک تعامل اہل مدینہ مصدر شریعت نہیں ہے۔ صحیح سمجھے؟ اس کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ، اب امام اعظم ابو حنیفہ کی رائے کیا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ، دین ایک نص وارد ہوئی، ٹھیک ہے، اس نص کا جو عملی انطباق ہے، پریکٹیکل امپلیمنٹیشن ہے، جو اس کے اندر سے واضح ہوتی ہے، اس کی اقتضاء ہے نا، ہر ایک ہوتی ہے نص کے اندر عبارت، عبارت النص، ایک ہوتی ہے اس نص کے اندر اشارہ، اشارت النص، ایک ہوتی ہے اس نص کے اندر دلالت، اور ایک ہوتی ہے اس نص کا اقتضاء، وہ صادر کیوں ہوئی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان چاروں کا لحاظ رکھتے ہوئے اقتضاء پر مقدمہ قائم کرتے ہیں، جبکہ ایک اور سلفی مکتب فکر ہے، میں دو تین مثالیں دے رہا ہوں مقدمہ سمجھانے کی۔ جی بالکل سلفی مکتب فکر ہے، وہ اس کی اقتضاء کو نہیں دیکھتا، وہ نص میں وارد الفاظ کو دیکھتا۔ صحیح تو جب آپ لفظ پر فوکس کریں گے اور اس کے بڑی پکچر نہیں دیکھیں گے تو ظاہر ہے دو مختلف آراء ہوگی۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، حضور اسلام نے کچھ صحابہ کو ایک جگہ بھیجا اور ان کو فرمایا کہ فلاں مقام پر تم عصر کی نماز پڑھنا۔ اب صحابہ کرام پیچھے تھے اور وہ مقام ابھی آگے تھا اور عصر کا وقت آ گیا اور جانے لگا، تو دو گروہ ہو گئے۔ ایک طبقہ یہ کہتا تھا کہ رسول اللہ نے چونکہ حکم دیا ہے جگہ کے ساتھ، لہٰذا ہم عصر یہ قضا کریں گے، وہاں جا کے عصر پڑھیں گے۔ اور دوسرے طبقے نے کہا کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مرادی معنی یہ تھا کہ ہم عصر تک پہنچ جائیں گے، تو صحیح جب ہم عصر تک نہیں پہنچ سکے لہٰذا عصر پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں۔ اب ایک نے اس نص کے گہرائی میں اتر کے اس کے مقصد پر غور کیا، اس کے لفظ پر نہیں گیا، اور دوسرا طبقہ اس کے لفظ پر گیا۔ تو یہ جتنے اختلافات ہیں مکاتب فکر کے، وہ اس نوعیت کے ہیں۔ ہم نے ہر ایک کے بارے میں اس نے ذہن رکھنا ہے۔ آپ سارے مکاتب، میرا موضوع ہے اصول فقہ، صحیح آپ سب کے اصول کا مطالعہ کریں، وہ اہل تشیع ہوں، وہ اہل سنت ہوں، پھر اہل سنت میں چار نہیں، اہل سنت میں تو 50 سے زیادہ مذاہب ہیں، لیکن جن کو قبولیت عامہ میسر آئی وہ چار ہیں۔ چل مطالعہ کریں تو اس میں سے کہیں بد نیتی کا، کہیں کسی کا، یہ پوری انٹلیکچوئل بحث ہے۔ تو اور سوال یہاں ایک سے پیش آتا ہے کہ اب بنیادی طور پر تو دو ہی مکاتب فکر ہیں، تشیع ہے اور تسنن ہے، اور پہلا اختلاف بھی اگر ہم دیکھیں تو امامت کے مسئلے پہ اختلاف جو ہے وہ شروع ہوا، پہلا لیکن سوال ہمارا ایڈریس ہو گیا، مکمل ہو گیا۔ بالکل یعنی بات واضح ہو گئی فکر۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب یہاں پر بھی مختلف تعبیرات ہیں اور تشریحات ہیں کہ یہ اختلاف کیوں رونما ہوا۔ تو سوال بنیادی طور پر یہ ہے کہ علامہ طاہر قادری صاحب کی ایک کتاب ہے سیف الجلی علی منکر ولایت علی، تو اس میں وہ ایک نظریہ پیش کرتے ہیں جس میں وہ ولایت کو چند حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں کہ اس کتاب کا بنیادی مقصد کیا ہے، وہ کیا فکر پیش کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا جو ہمارے ہاں اہل سنت میں، بلکہ بالعموم اہل اسلام میں جو منصب ہے، وہ بڑا بلند منصب ہے، اور صحیح ان کی پوری فکر کا ہمیشہ مدار اس بات پہ رہا ہے کہ امت کا تصور پیدا ہو۔ کبھی انہوں نے اپنے آپ کو کسی مسلک کے ساتھ ٹیگ نہیں کیا، صحیح حالانکہ وہ فقہ حنفی ہے، لیکن ان کے مشرب میں اتنی وسعت ہے کہ جس میں تمام مکاتب فکر کے مسائل اور ان کے احکامات کو قبولیت کے لیے کوئی ایسا ٹائٹ کرائٹیریا نہیں ہے، وہ گنجائش دیتے، ان کی صحیح وسعت ہے طبیعت کے اندر۔ اب امت میں چونکہ کہ یہ مارکت الآراء مسئلہ بن گیا، دیکھیے کچھ حقائق ایسے ہیں جو ہمارے ماضی میں ہوئے، بالکل آپ کی اور رائے ہو سکتی ہے، میری اور رائے ہو سکتی ہے۔ ایک نقطۂ نظر یہ ہے کہ ہم ان کو لیں، ثقیفہ بنی ساعدہ کا معاملہ لیں، اور جناب رسول اللہ کی وصیت کا معاملہ لیں، حدیث کرتاس کو لیں، اور لڑتے جائیں لڑتے جائیں لڑتے جائیں، انتشار کرتے جائیں اور کچھ حاصل نہ ہو۔ صحیح اینڈ پہ آپ بھی اپنے گھر میں کھڑے ہوں تلواروں کے ساتھ زخمی ہو کے، اور میں بھی اپنے گھر میں کھڑا ہوں۔ ایک نقطۂ نظر یہ ہے کہ ہم ان کو چھوڑیں اور اب یہ دیکھیں کہ آگے کیسے بڑھنا ہے، اور ان بڑے مسائل کو کس طرح کلوزر کر کے دونوں طبقات کو آگے کیسے وے آؤٹ نکالنا ہے، انہوں نے یہ کوشش کی ہے۔ اور صحیح انہوں نے تقسیم یہ کی ہے کہ اہل تشیع کے ہاں چونکہ امامت کا تصور ہے، اور امامت میں حضرت مولا علی پہلے ہیں،
اور اہل سنت میں خلافت کا تصور ہے، اور خلافت میں حضرت ابوبکر صدیق پہلے ہیں۔ صحیح یہ دونوں بدیہی باتیں ہیں، ان میں کوئی شک والی بات نہیں۔ اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس کی تقسیم یہ کی، اور پھر یہ ان کا اپنا بھی اجتہاد نہیں ہے۔ بہت سارے ائمہ اہل سنت جن کا انہوں نے ذکر کیا، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑے مقام کے لوگ، اور اس طرح بہت سارے لوگ، انہوں نے بھی یہ تقسیم کی۔ انہوں نے کہا کہ چونکہ ابو بکر صدیق کے پاس حکومت ہے، ایڈمنسٹریشن ہے، تو اس کو خلافت ظاہری سمجھی جائے صحیح اور ایڈمنسٹریشن رول سمجھا جائے، اور جو حضرت مولا علی ہیں وہ اپنا رسول اللہ کے پہلے باطنی خلیفہ ہیں، ولایت میں وہ رسول اللہ کے جانشین ہیں۔ من کنت مولا فاز علی المولا، یہ حدیث بھی صادق آئے، اور یہ جو ایک واقعہ ہوا جو کہ اتفاقی طور پہ ہوا، بنی ساعدہ، ثقیفہ بنی ساعدہ والا، لیکن اس میں کسی بندے کی کسی طرح کی کسی بد نیت کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، یہ جو واقعہ ہوا، تو ان دونوں کو ملا کے کم کلوزر ٹو ایچ ادر، صحیح ایک ایسا نقطۂ نظر وضع کیا جائے جس نقطۂ نظر میں اہل تشیع کے لیے بھی گنجائش ہو اور اہل سنت کے لیے بھی گنجائش ہو۔ لیکن تو یہ انہوں نے السیف الجلی کا مقدمہ لکھا، اور آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ جو سنی بریلوی مکتب فکر ہے، صحیح ان سے ان کی جتنی مخالفت، یعنی جو مخالفت کی پاکستان اور دنیا میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ مخالفت کی بنیاد ہے، وہ پتہ ہے کیا ہے؟ صحیح نہیں یہ والی بنیاد۔ وہ کہتے ہیں اس سے بہت سارے وہ چیزیں جن کو عقائد بنا دیا گیا تھا اہل سنت کے، وہ مجروح ہوتی ہیں، جبکہ انہوں نے ایک پازیٹیو کوشش کی ہے دونوں چیزوں کو ملانے کی، اور صحیح ہمارا اس پر بالکل عقیدہ ہے، اور ہم اس کو بالکل مناسب بات سمجھتے ہیں، اور یہ ان کی جو کوشش ہے یہ برحق ہے، یہی حل ہے اس مسئلے کا۔ صحیح تو لہٰذا یہ کہ شیعہ طالب علم ہونے کے اعتبار سے ہمارے ذہن میں جو سوال آتے ہیں وہ یہ ہے کہ اب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ ہمارا سب کے لیے نمونہ عمل ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ، تو ان کی ذات میں تو یہ ساری ولایتیں جمع تھیں، تو رسول کی رحلت کے بعد جو الگ الگ رہے، تو خود پیغمبر کی سیرت میں یا فرامین میں کوئی ایسی چیز ملتی ہے ہمیں؟ نہیں، اب جتنی چیزیں پیغمبر میں جمع تھیں، یہ اس بات کی کیا دلیل ہے کہ وہ ساری کسی ایک شخص میں جمع ہو؟ اس کے لیے نص ہونی چاہیے، اس کے لیے کوئی دلیل تو نہیں ہے نا۔ تو اس کے لیے بلکہ حدیث کے اندر خود موجود ہے، جناب سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ امام حسن اور امام حسین کو حضور کی خدمت میں لے آئے، اور فرمایا، عرض کی کہ ان کو یا رسول کچھ عطا فرمائے، تو حضور نے فرمایا کہ حسن کو میں اپنی ہیبت اور ہیبت دیتا ہوں، اور حسین کو اپنی جلالت دیتا ہوں۔ تو اس بات کا تو ہمارے یہاں ثبوت ہے کہ حضور نے خود اپنی خصوصیات کو یوں کر کے بانٹا، چونکہ رسول اللہ کے بعد ہر شے کا مجمع کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی اعتراض کی بات ہے کہ رسول اللہ میں تو خلافت اور امامت جمع تھی اور بعد میں وہ الگ نہیں ہو سکتی، نہیں، میرے نزدیک اس بات میں کچھ زیادہ ایسی نہیں ہے، یہ ہو سکتی ہے، ایسی بات نہیں۔ اچھا، ہمارے ہاں تو امامت کا تصور ہے، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارے ہاں نصوص بھی ہیں ہماری کتابوں میں، اور اہل سنت کی کتابوں میں 12 کا جو ہے وہ تصور ہے، لیکن جو ہم سنتے ہیں کہ اہل سنت کے ہاں 4 اماموں کا جو تصور ہے، حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت امام شافعی، مالک اور امام احمد بن حنبل رضوان اللہ علیہم، تو کوئی نص ہے آپ کے ہاں، یا ایک تاریخی طور پر جیسے آپ نے کہا کہ ثقیفہ کے حوالے سے ایک حادثہ تھا، یعنی ایک اتفاقی تھا، تو یہ بھی اتفاقی طور پر ائمہ بن گئے؟ نہیں، اس پر کوئی نص نہیں ہے۔ ان کو ہم اس طرح امام نہیں مانتے جس طرح ائمہ اہل بیت کو مانتے ہیں۔ جس طرح کے امام مولا علی ہیں، امام حسن ہیں، امام حسین ہیں، امام ابو حنیفہ اس طرح کے امام نہیں ہیں۔ اس کے لیے ٹرم ہوتی ہے امام فی الفقہ، صحیح سمجھ آئیے؟ فن کا امام، ایک شخص ایک فن میں اتنی بلندی پر گیا کہ اس کو درجہ امامت مل گیا، تو یہ لفظ بولنے میں وہی امام ہے، لیکن اس کا قطعی مطلب یہ نہیں ہے کہ امام حسین ورگے وہ امام بن گئے، یا صحیح امام حسن جیسے وہ امام، نہ، کوئی تصور بھی نہیں کرتا اہل سنت میں اس کا۔ وہ ایک مثلا ایک ڈگری ہے نا، پروفیسر، پہلے وہ ایسوسیٹ ہوتا ہے، پھر اسسٹنٹ ہوتا ہے، پھر ایسوسیٹ ہوتا ہے، پھر فل پروفیسر ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح ہمارے ہاں مجتہد ہیں، مجتہد فی المذہب، مجتہد فی الشرع، مجتہد فی الترجیح، مجتہد مطلق، مجتہد مطلق کو عام مجتہد بھی کہتے ہیں، اور مجتہد مطلق کو امام بھی کہتے ہیں۔ تو یہ مراتب فقہ ہیں اور علمی مراتب ہیں، اس کا وہ نسبت رسالت مآب اور رسول اللہ کے بیٹوں کے ساتھ جو امامت ہے اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ تو امام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ میرے امام اس لیے ہیں کہ وہ جعفر الصادق علیہ السلام کے شاگرد ہیں، تو تو شیخ لہٰذا یہ کوئی تصور نہیں، نہ اللہ کوئی نص ہے نہ کوئی تصور ہے۔ ہاں، انہوں نے جو اصول وضع فرمائے، اس اصول پر امت کے بڑے حصوں نے اتفاق کر لیا، صحیح بس اتنی سی بات ہے، تو بجائے اس کے کہ ہر بندہ اپنی نئی گلی تلاش کرے۔ صحیح تو وحدت کو قائم رکھنے کے لیے بعد کے علماء نے پھر یہ کال کیا کہ ان چاروں سے باہر، اہل سنت میں ان چاروں سے باہر ہر اصول تو اور بھی بہت سارے ائمہ نے وضع فرمائے۔ سفیان ثوری کی فقہ تھی، ابن حزم کی فقہ تھی، ابن قتیبہ کی فقہ تھی،
ٹھیک ہے، سفیان بن عیینہ کی فقہ تھی، تو ان ساری فقہ کو پھر نہیں، اب انتشار سے بچنے کے لیے چاروں میں اس کو محصور کر دیا۔ اور یہ بھی ذہن میں رہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حنفی شافعی فقہ پر عمل نہیں کر سکتا، شافعی مالکی فقہ پر عمل نہیں کر سکتا، مالکی جعفری فقہ کسی مسئلے پر، یہ ایک پوری کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ الانتقال بین المذاہب، احکام اسلامی میں توسع کا قاعدے باقاعدہ قرآن و سنت میں بیان ہوئے ہیں۔ صحیح حنفیوں کے لیے یہ حنفی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ شافعی مسلک پر بامر ضرورت ضرور امر ہو، لیکن اس میں ایک چیز ہے، خواہش نفس نہ ہو، یہ نہ ہو کہ جہاں آسانی ملے چلتا جائے اور اپنی خواہش نفس کے تحت ایسا نہ کرے۔ لیکن یہ ایسا نہیں کہ کوئی ایسی ٹائٹ کر دیا چیز آپ اس سے نکل نہیں سکتے۔ حنفیت قرآن نہیں ہے، حنفیت امام ابو حنیفہ کی انٹرپریٹیشن ہے، جس سے آپ اتفاق بھی کر سکتے ہیں، دلیل سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح شافعیت امام شافعی کی انٹرپریٹیشن ہے، جس سے آپ دلیل سے اتفاق بھی کر سکتے ہیں اور اختلاف بھی کر سکتے تو عصر ہیں، حاضر لیکن ان کے جو نئے اس پر مسائل ہیں عمل نہیں ان کے کرتے۔ لیے پھر آپ کیسے ان کا حل کیسے تلاش کرتے ہیں؟ کون سے؟ جو عصر حاضر کے جو نئے مسائل جو ہے نا آج کل کے ہیں کہ جو اس زمانے میں نہیں تھے، تو جدید مسائل کے لیے پھر کیا رائے حل ہے؟ بہت سارے ہمارے دیکھیں، ہمارے لیے اصول ہے قرآن اور سنت، سمجھ آئی؟ صحیح یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، سمجھ آئیے؟ صحیح قرآن ہے، سنت ہے، آپ کو ان ائمہ کی آراء میں اس مسئلے کا حل ملتا ہے تو چاروں کو سامنے رکھیں، امام جعفر صادق کو، پانچوں کو سامنے رکھیں، جو قریب تر معلوم ہوتا ہے اور جو اس وقت کی ضرورت کے لیے زیادہ قریب تر ہے، زیادہ آسان ہے، بس اس کو اڈاپٹ کر لیں۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ان چاروں ائمہ کے ہاں حل موجود نہیں ہے تو آپ اپنی پانچویں رائے قائم کریں، آپ کو کون روک رہے؟ تو قرآن و سنت تو موجود ہے نا، جس نے اساس فراہم کر دی، اس اساس پر ان کے دور میں اگر مسئلہ نہیں ہے تو آپ نیا مسئلہ، ہزاروں ایسے مسائل ہیں جس میں علماء نے اپنی نئی رائے قائم کی ہے، تو اس میں کوئی پابندی والی بات نہیں ہے۔ یعنی مرحوم شیخ اظہر کے جو سابق رئیس تھے شیخ شلتوت، ان کا فتویٰ ہے کہ ایک سنی رہتے ہوئے فقہ جعفریہ پہ بھی عمل کر سکتا ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ صرف ان کا بالکل کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ صحیح بلکہ اگر آپ کے پاس اگر وقت ہو تو میں آپ کو ائمہ اہل سنت کے وہ اقوال پڑھاؤں کہ انہوں نے شرائط بیان کی ہیں کہ ان دو تین شرطوں کا لحاظ رکھ کے جو اہل سنت ہے، مثلا حنفی ہے، وہ فلاں امام کے فتوے پر عمل کر سکتا ہے، اس کا رکھ کے وہ فلاں پر عمل کر سکتا ہے، کوئی جکڑ بندی نہیں، یہ جکڑ بندی بنائی ہوئی ہے ان مولویوں نے جو پڑھتے کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا؟ جی اور دوسری طرف بنائی ہوئی ہے ان ذاکروں نے جو پڑھتے کوئی نہیں ہے، صحیح۔ پڑھنا کیا، ان کو تو کتاب بیچارے کا نام پڑھنا نہیں آتا۔ اچھا، حنفیوں سے ہٹ کر یا حنفی مالکی سے اختلاف سے ہٹ کر بھی خصوصاً پاکستان میں ایک اور ہمیں اختلاف یا نظر آتا ہے کہ یہ بریلوی ہے، یہ دیوبندی ہے، تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایک تفرقے کی نئی شکل ہے۔ برے صغیر میں دو مدارس تھے، ان مدارس کے جو ممتہن تھے، ادھر اپنا مولانا قاسم نانوتوی تھے، مولانا شیخ علی تھانوی تھے، مولانا قاری طیب تھے، اور مولانا محمود الحسن تھے، اور ادھر اعلیٰ حضرت محمد رضا خان بریلی تھے، اور بعد میں ان کے باقی شاگرد تھے، مولانا نعیم الدین مراد آبادی تھے، صدر الشریعہ، اور یہ لوگ، ان کے درمیان بعض مسائل پر اختلاف ہو گیا۔ جو ان کے طلباء تھے، انہوں نے جب پوری دنیا میں پھیلے، جس طرح بڑے مدارس کے طلباء جاتے ہیں مساجد میں، مدارس میں، انہوں نے اپنے اساتذہ کی فکر کو پروموٹ کیا، انہوں نے اپنے اساتذہ کی فکر کو پروموٹ کیا، اور بدقسمتی یہ کہ یہ دونوں مکتب فکر کی شکل میں سامنے آ گئے، جبکہ فقہن یہ دونوں حنفی ہیں اور اعتقاداً یہ دونوں ماتریدی ہیں، صحیح۔ اور باقی ان کی اپنی انٹرپریٹیشنز ہیں، یہ کوئی ان کی کوئی نہ کوئی بریلوی کوئی شے ہے، نہ کوئی دیوبندی کوئی شے ہے۔ تو آپ نے ماشاءاللہ جو پہلے سوال کے جواب میں اور ابھی آپ نے کہا یہ بھی کوئی شے نہیں ہے، تو لیکن ہمیں تکفیر نظر آتی ہے، یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے اہل سنت کے جو مثلا دیوبندی ہیں وہ بریلیوں کی تکفیر کرتے ہیں، جو بریلوی بڑے بزرگان کو دیکھا ہے کہ وہ دیوبندیوں کی، یہ مل کے اہل حدیث کی تکفیر کرتے ہیں، وہ مل کے پھر تشیع کی تکفیر کرتے ہیں، تو تکفیریت کے بنیادی اسباب کیا ہیں؟ تکفیریت دیکھیے، اس کو دیوبندی یا بریلوی کے ساتھ فکس نہ کریں، تکفیریت کا ایک اپنا پس منظر ہے جو چل رہی ہے، اور یہ شروع ہوئی تھی خوارج سے۔ صحیح آپ کو پتہ امت میں سب سے پہلے تکفیر کس نے کی تھی؟ خوارج نے، جو حضرت مولا علی کے لشکر سے صفین میں نکل گئے تھے، اور صحیح بعد میں انہوں نے کیا رائے قائم کی تھی وہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کو پتہ ہے۔ تو جی وہاں سے پھر کیا ہوا، ہر مکتب فکر میں آپ یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ ہر مکتب فکر کے جو شدت پسند لوگ ہیں، وہ زبانی کہیں نہ کہیں وہ دوسرے کے بارے میں دوسرے کی تکفیر بھی کرتے ہیں اپنی نجی مجالس میں، اور ان کے بارے میں کفر کا عقیدہ بھی رکھتے ہیں۔ بریلویوں میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو دیوبندی شیعہ اہل حدیث کی تکفیر کرتے ہیں، ممبر پہ آ کے کوئی کہے یا نہ کہے، اب چونکہ پابندیاں لگ گئی ہیں نا، حکومتوں کی طرف سے سختی ہو گئی ہے،
لیکن اندر ان کے نجی محافل میں یہی کچھ ہے، منافقت ہے۔ شیعوں میں بھی ایسے لوگ ہیں جو بریلوی اور دیوبندیوں کی تکفیر کرتی ہیں، اور اہل حدیثوں میں بھی ایسے لوگ ہیں جو بریلویوں کو بدعتی، شیعوں کو مشرک، اور دیوبندیوں کو مطلب فاسق اور فاجر کہتے ہیں۔ تو یہ ہر طبقے میں ایک چھوٹا سا ایسا طبقہ شدت پسند موجود ہوتا ہے، لیکن بالعموم اس تکفیری روش کے خلاف جو نوجوان نسل ہے وہ اب اس روش کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے کہ ایک مسلمان، اور ہمیں بھی اس چیز کا ابلاغ کرنا چاہیے کہ جو صاحب قبلہ ہے، جو قرآن اللہ کو ایک مانتا ہے، قرآن مجید کو اللہ کی کتاب، رسول اللہ کو آخری رسول اور صاحب قبلہ ہے، اس کی تکفیر نہیں کی جا سکتی، بس بات ختم۔ جو بھی کرتا ہے وہ اس کے اپنے، اب ہمارے یہاں پرابلم یہ ہوا ہے سر، ہم نے نص کو اپنا تعبیر کو نص کی جگہ رکھ دیا ہے۔ نص تھا قرآن اور سنت، اب اس کی اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی نے ایک تعبیر کی، اب ہمیں قرآن اور سنت سے غرض کوئی نہیں ہے، اب اعلیٰ حضرت کا فتویٰ نص کی حیثیت اختیار کر کے ہے۔ صحیح۔ دوسری طرف مولانا تھانوی نے ایک فتویٰ دیا، قرآن و سنت پیچھے رہ گیا، اب وہ نص کی حیثیت اختیار کر کے ہے۔ ادھر مولانا ابتسام الہی ظہیر نے ایک فتویٰ دیا، اب قرآن و سنت کی اہمیت ختم، اب وہ تعبیر جب آپ شخصیات کو دین، اپنا شخصیات اور ان کی آراء کو قرآن و سنت کے اوپر مقدم کر دیتے ہیں تو پھر یہ والی روش ہوتی ہے جو ہو رہی ہے۔ یعنی اپنے آپ کو آپ ابھی بریلوی کہنا پسند نہیں کرتے ہیں؟ میں تو ہوں ہی نہیں بریلوی، کہنا کیا ہے میں نے۔ اور طاہر قادری صاحب جو ہیں؟ طاہر القادری صاحب بھی مسلمان ہیں اور اہل سنت ہیں، وہ تو بریلوی نہیں کہتے کبھی بھی اپنے، اچھا، ماشاء اللہ۔ تو آپ کبھی بھی نہیں۔ ساری خوارج کا آپ نے ہم ذکر، اہل سنت ہیں، اہل سنت بڑا ٹائٹل ہے، اور صحیح، مسلمان پہلے، ہم بنیادی طور پہ مسلمان ہیں۔ جب کوئی پوچھے کہ آپ کا مکتب فکر کیا ہے، سوچتے سمجھتے کیسے ہیں، تو اہل سنت کا منہج ہم اپناتے ہیں، بس اس حد تک۔